منہا زوجہا، اور پھر پیدا فرمایا اسی سے زوجہ، اس کا جوڑا، اس کے پسلی سے. تو اٹ مینز کہ خاتون مرد کے بدن کا جز ہوا کرتا ہے، مرد کے بدن کا جز ہوا کرتا ہے، اور جز کو آپ نے ویری کائنڈلی ٹریٹ کرنی ہے، کیونکہ بدن کا کسی جز آدمی کے لیے زیادہ نہیں ہوتا، ہاں ایکسٹرا نہیں ہوتا، اسی نے بڑا کائنڈلی اسے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ وَأَنزَلَ خَلَقَ لَكُم، اور پیدا کر دیں آپ لوگوں کے لیے، انزل بمعنی خلقہ، اور پیدا کر دیں آپ لوگوں کے لیے من الانعام حیوانات سے ثمانیۃ ازواج، 8 نوع المذکورہ فی سورۃ الانعام، المذکورہ فی سورۃ الانعام. سورہ انعام میں ان 8 انواع کا ذکر ہے کہ 2 گائے، 1 نر 1 مادہ، 2 اونٹ، 1 اونٹ 1 اونٹنی، 2 لیمب، 1 بیڑ 1 بیڑیا، اور 2 بکریاں، 1 بکری اور 1 بکرا، وہ آپ والا داڑھی سمیت. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور پیدا کیا ہے آپ لوگوں کے لیے من الانعام، گھر میں پالنے والے جانوروں کے، ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے. یخلقکم فی بطون امہاتکم، یخلقکم یصورکم، اللہ کریم صورت دے دیتا ہے آپ لوگوں کو، فی بطون امہاتکم، آپ کے ماؤں کے پیٹ کے اندر، خلقا من بعد خلق، درجہ بر سٹیپ بائی سٹیپ، خلقا من بعد خلق سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ، فی ظلمات سلاسل، 3 تاریکیوں میں، 3 اندھیروں میں. ایک ہوتا ہے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا ہوتا ہے ووم کا اندھیرا، تیسرا وہ کہتے ہیں ظلمت المشیمہ، ظلمت البطن و ظلمت الرحم و ظلمت المشیمہ. ایک کو کہتے ہیں پیٹ والی تاریکی، دوسری ہوتی ہے ووم والی تاریکی. تھی کہ بچہدانی کا ایک پردہ ہوتا ہے، بچہدانی کا ایک پردہ ہوتا ہے، فی ظلمات ثلاث. کیونکہ اللہ کریم خالق ہے اس لیے اس کو پتہ تھا، ورنہ اس زمانے میں گائے نہیں تو اتنی ڈیولپ نہیں تھی کہ لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. At that time guy were not that much developed, but only Allah subhanahu wa ta'ala, he knew all what happening there inside the womb. یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ کریم صورت دیتا رہتا ہے، شکل بناتا ہے آپ لوگوں کا، فی بطون امہاتکم، آپ کے ماؤں کے پیٹ کے اندر، خلقا من بعد خلق، درجہ بدرجہ، کما ذکرت فی سورۃ المومنون، خلقا من بعد خلق، کیونکہ اللہ نے تو صرف پریفرنس دینے ہیں، جو چیز پہلے تفصیلی ذکر کی گئی ہے تو کل رات ہم نے تفصیلاً ذکر کر دیا سورہ مومنون والا، تو بس آپ یہاں صرف ریفرنس لے کے کہ کما ذکر فی سورۃ المومنون، جس طرح سورہ مومنون میں ذکر ہے. خلقا من بعد خلق، درجہ بدرجہ، فی ظلمات سلاسل، 3 تاریکیوں میں، ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا لارڈ ہے. there is no any other lord but only that one who has given you such a beautiful shakal inside 3 darknesses، کہ صرف یہی لارڈ ہو سکتا ہے. neither Muhammad will be lord nor Jesus، only Allah will be the lord، he will be the Rabb. ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تعالیٰ آپ کا لارڈ ہوگا. لہ الملک، اسی اللہ کے لیے اختیار کامل ہے، الملک الاختیار الکامل، اسی اللہ کے لیے اختیار کامل. لا الہ، تو نہیں مستحق عبادت کا کوئی بھی، الا ہو، مگر یہی اللہ تعالیٰ، کہ جس کا کہے تو پھر اسی کا گن گائے، اور صرف کہنے والے بات بھی نہیں، جس نے پیدا کر دیا ہے اسی کی عبادت کرنی ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے عبادت کا مستحق کوئی بھی، الا ہو، مگر وہ اللہ تعالیٰ. فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو کیسے آپ کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، صرف تحویلا، فَكَيْفَ تُحَوَّلُونَ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِبَادَةِ غَيْرِهِ، فَكَيْفَ تُحَوَّلُونَ. مَن رَّبُّكُمَا یا موسیٰ، فرعون نے کہہ دیا کون ہے رب آپ دونوں کا، آپ کا اور آپ کے بھائی کا. قال فمن ربکما، کون ہے آپ دونوں کا رب یا موسیٰ، او موسیٰ. قال، اس نے کہہ دیا ربنا الذی، رب ہمارا وہ اللہ تعالیٰ ہے، اعطى کل شیء خلقہ، جس نے دے دیا ہے ہر چیز کو، خلقہ، صورتہ النوعیہ، صورتہ النوعیہ. ایک ہوتی ہے نوعی صورت، ایک ہوتی ہے شخصی صورت. آپ یہ لکھیں، ایک ہوتی ہے صورت نوعی، ایک ہوتی ہے صورت شخصی. صورت نوعی تو ہیومن سٹرکچر ہے کہ بھائی ہیومن سٹرکچر کس طرح ہوتا ہے،
دو ٹانگیں ہوتی ہیں، دو ہاتھ ہوتے ہیں، ایک ناک ہوتی ہے، دو آنکھ ہوتے ہیں، دو کان ہوتے ہیں، لپس ہوتے ہیں، سیدھا قد کام، اسے کہتے ہیں صورت نوعی۔ ایک ہوتا ہے صورت شخصی کہ فضل اللہ کی صورت کیسی ہے، اس کی ناک ایسی ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کے کان ایسے ہیں، اس کے ہونٹ ایسے ہیں، اس کی زبان ایسی ہے، اس کا فیس اسٹرکچر ایسا ہے، اس کو کہتے ہیں صورت شخصی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صورت شخصی۔ الذی آتا کل شیء، وہ اللہ تعالیٰ جس نے دے دیا ہے ہر چیز کو، خلقہ صورتہ النوعیہ، اس کی نوعی صورت، ثم ہدا ثم آتا صورتہ الشخصیہ، اور پھر دے دیا ہے اس کی شخصی صورت۔ اور دوسرا معنی التفسیر الثانی، الذی آتا کل شیء خلقہ، وہ اللہ تعالیٰ جس نے دے دیا ہے کل شیء، کل نوع من المخلوقات، ہر قسم مخلوقات کو، صورت النوعیہ، اس کی نوعی صورت، ثم ہداہ الی مقتضیاتہ الطبیعیہ، ثم ہدا الی مقتضیاتہ الطبیعیہ، اور پھر جو سٹرکچر اللہ نے کسی نو مخلوق کو دے دیا ہے تو ان کے کچھ نیچرل تقاضے ہوتے ہیں، وہ ان کے خمیر میں ڈال دیے ہیں، وہ ان کے، اب انسانوں کے جو نیچرل تقاضے ہیں، اب جب یہ شکل آ گئی تو وہ انسانی تقاضے آٹومیٹکلی اس میں موجود ہوں گے، صحیح۔ گدھے والی شکل آ گئی تو وہ تقاضے ہاں اسی میں آٹومیٹکلی موجود ہوں گے، گھوڑے والی شکل آ گئی تو گھوڑے کے مقتضیات طبیعی نیچرل ریکوائرمنٹس وہ اسی میں موجود ہوں گے۔ اب گھوڑے کو آپ نے کہیں گوشت کھاتے نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ اس کے خمیر میں نہیں ہے، وہ جب کھائے گا تو کیا کھائے گا؟ دانے کھائے گا یا گھاس کھائے گا؟ دانے کھائے گا یا گھاس کھائے گا؟ اب آپ نے کتے کو گھاس کھاتے نہیں دیکھا ہوگا الا کہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے، صحیح، تو پھر تھوڑا سا کھائے تاکہ، کیونکہ ایڈورس کنڈیشن میں جانا چاہیے اس کو، کیونکہ پیٹ میں اس کو فوڈ پوائزننگ ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے اس کو؟ فوڈ پوائزننگ، صحیح ہے۔ تو یہاں تو لوگ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، اللہ کریم نے اس کے اندر ہی کلینک ڈیولپ کر دیا ہے، فوڈ پوائزننگ ہو گئی تو بس وہ فوراً 2-3 دن کے سوج اٹھا دیتے ہیں، جیسے ہی وہ پیٹ میں چلے جاتے ہیں ایڈورس کنڈیشن، کیونکہ وہ نیچر کے خلاف ہے، ایڈورس کنڈیشن میں کیوں چلا جاتا ہے؟ وہ نیچر کے خلاف ہے تو فوراً اس کو قے ہو جاتی ہے، صحیح، تو وہ گن نکال دیتا ہے، اس کے نیچر کے خلاف ہے۔ یہ دیکھیے میں کتوں کا ویٹرنری ڈاکٹر تھا کسی زمانے میں۔ الذی آتا کل شیء، وہ اللہ تعالیٰ جس نے دے دیا ہے ہر نوع کو، کل نوع، ہر نوع کو، صورت خلقہ صورتہ النوعیہ، اس کی نوعی صورت، ثم ہدا الی مقتضیاتہ الطبیعیہ، اور پھر اس کے خمیر میں ڈال دیا ہے۔ فالفرس یاکل گراس، محمد وہ یاکل گراس وگرین ولا یاکل اللحوم، واما الکلب ويأكل اللحوم ولا الگراس الا اذا ما احتاج اليها لاجل فوڈ پوائزننگ۔ سورہ الاعلی، اعلی 30ویں پارے میں، سبح اسم ربک الاعلی، سبح شریک سے منزہ کہا کیجیے، شریک سے پاک مان لیجیے۔ سبح اسم ربک الاعلی، شریک سے پاک مان لیجئے، اسم ربک، اپنے پروردگار کی ذات، اپنے پروردگار کی ذات کو، اس کے صفات کو، اس کے تصرفات کو شریک سے پاک مان لیجئے۔ اسم ربک، نام کو پاک مان لیجئے۔ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ کہ اس کے ساتھ نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، نہ تصرفات میں کوئی شریک ہے۔ یہ ہے توحید کے 3 بنیادی برانچز۔ ذات میں کوئی شریک نہیں، دیر از نو ان ایٹرنیٹی، کمبینیشن کوئی ہے نہیں تو ذات میں کون شریک ہو سکتا ہے؟ نو ان ایٹرنیٹی۔ صفات میں کوئی شریک نہیں تو جو کچھ اللہ کرتا ہے میٹا فزیکل ورلڈ میں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اللہ کے جو صفات ہے اسی میں کوئی شریک نہیں، اللہ کے تصرفات میں جو اللہ کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی، یہ جو جماعت والے جو اساسی ایک بات کرتے ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، یہ ہے توحید کی بنیادی بات۔ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین۔ مخلوق کوئی کام تب کرے گا جب اللہ کی ول اس کے خلاف نہ جائے۔ اگر اللہ کا ول اسی کے خلاف جائے، مخلوق کا بیڑا غرق ہو وہ کام کر جائے گا؟ کبھی نہیں۔
سبح اسم ربک الاعلی الذی، شریک سے پاک مان لیجئے اپنے پروردگار کے نام کو، الاعلی جو بہت بڑا ہے، الاعلی جو بہت بڑا ہے، اس سے بڑی کوئی شے ہے نہیں، اس لیے اعلی کہا۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی، فاذا ما تسبح اسم الرب فلا شریک له فی الذات ولا فی الصفات ولا فی التصرفات۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى، اللہ تعالی خلق جس نے پیدا کر دیا ہے، فسو خلق جس نے پیدا کر دیا ہے، کس کو؟ کل الخلائق، خلق کل الخلائق جس نے پیدا کر دیا ہے سارے مخلوقات کو، فسوى اور ساروں کو برابر پیدا فرمایا، صحیح۔ اب گدھے کی جو ریکوائرمنٹس تھے تو گدھے کی شکل اسی طرح پیدا فرمائی، گھوڑے کے جو ریکوائرمنٹس تھے یا جو ڈیوٹیاں تھی تو اس کی شکل اسی طرح پیدا فرمائی، اوشن کے جو ریکوائرمنٹس تھے تو اسی کو اس طرح فلو دے دیا، ونڈز کے جو ریکوائرمنٹ ہے تو اسے چلنے کی وہ قوت عطا فرمائی، فلاں پرندے کی جو ریکوائرمنٹس تھے تو اسے وہ شکل دے دی، صحیح۔ اسے کہتے فسوا، برابر پیدا فرمایا کہ نیچرلی کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوگا، نو کے اندر کوئی نیچرل ڈیفیکٹ نہیں ہوگا، فرد میں پیدا ہوتا ہے، نو میں پیدا نہیں ہوتا ہے۔ الذی خلق فسوى والذی وہ اللہ تعالی قدر فہدا، والذی وہ اللہ تعالی قدر الاقوات، والذی وہ اللہ تعالی قدر الاقوات جس نے آپ کے رزق کو پیدا فرمایا ہے، جس نے آپ کے رزق کو پیدا فرمایا، کہاں؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اللہ کریم نے فرمایا کہ اصل لا جو ہے، قانون جو رزق کے متعلق وہ تو آسمان میں ہے، وہ کہاں ہے؟ آسمان، کیونکہ سپیریئر پاور کہاں ہے؟ آسمان میں ہے، تو بنیادی قانون تو وہاں پڑا ہے، لیکن پھر اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا وقدر فیہا اقواتہا سواء للسائلین، فین فی زخرف، فی زخرف وقدر فیہا اقواتہا فی سورہ حامیم السجدہ، حامیم السجدہ ہے نمبر 9، کیونکہ میں نے بتا دیا تھا نا کہ now there will be only references, so therefore you are in need to go to every surah to explain your verse. Number 9 and 10. لَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، آپ کہہ دیجئے اِنَّكُمْ آپ لوگ لَتَكْفُرُونَ کفر کرتے ہیں بِالَّذِي اس ذات پر، خلق جس نے پیدا فرمایا، الارض زمین کو، فی یومین 2 دنوں کے مقدار میں، وتجعلون لہ اور آپ بنا دیتے ہیں لہ اللہ تعالیٰ کے لیے، امثال اندادن امثالا واضدادا، امثالا واضدادا، اسی کے لیے آپ ایکول بناتے لیتے ہیں۔ ذالک رب العالمین، یہ پیدا کرنے والا عالمین کا رب ہے، وجعل فیہا اور اللہ کریم نے پیدا فرمائے، فیہا زمین میں، رواسیا جبالا ثوابتا مضبوط پہاڑ، من فوقہا وجعل فیہا من فوقہا، وجعل فیہا اللہ کریم نے اس کے اندر پیدا فرمایا، من فوقہا ووضعہا الی فوقہا، اندر پیدا فرمائے، ہاں، اور پھر اسی کے اوپر بھی رکھ دیے۔ ایسا نہیں کہ پہاڑ صرف زمین کے اندر ہے، ایسا بھی نہیں کہ صرف زمین کے سرفیس پہ ہے، نہیں، یہ نیچے سے شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ کریم نے بالکل وہ جیالوجیکل کنسیپٹ دے دیا کہ نیچے سے شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر پھیل جاتا ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا اور ڈال دیے اس کے اندر، رواسیا مضبوط پہاڑ، من فوقها اور اس کو لے آیا اس کے سرفیس پر، وَبَارَكَ فِيهَا اور اللہ کریم نے برکتیں ڈال دی، فِيهَا فِي الْأَرْضِ وَفِي الْجِبَالِ كِلِيهِمَا، زمین اور پہاڑ دونوں میں اللہ نے ڈھیر ساری برکتیں ڈالی ہیں، تو جتنے سارے برکتیں آپ نے نکالنی ہیں یا پہاڑوں سے نکالنی ہیں اور یا زمین سے۔ وَبَارَكَ فِيهَا اور اللہ کریم نے ڈھیر سارے برکتیں ڈالے، فِيهَا زمین اور پہاڑوں میں، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا اور اللہ کریم نے پیدا فرمائے اسی پہاڑوں اور زمین کے اندر، أَقْوَاتَهَا وسائل الرزق، أَقْوَاتَهَا وسائل الرزق، آپ کے رزق کے وسیلے وہاں پیدا فرمائے،
وقدر فیہا اقواتا، اور اللہ نے پیدا فرمائے فیہا زمین اور پہاڑوں کے اندر اقواتا رزق کے وسائل. تو آپ کے مائنز، آپ کے گیسز، آپ کے گیسولین، آپ کے گیا، آپ کے ٹریز، آپ کے پلانٹس، آپ کے پانی، یہ سب کچھ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ یا پہاڑوں سے تعلق ہے یا زمین سے. وقدر فیہا اقواتا فی اربعۃ ایام، یہ سب کچھ کروا دیا 4 دنوں میں. سواء للسائلین، سواء للسائلین خلقہا سواء لکل من یحتاج الیہا، کہ بنیادی طور پر اللہ کریم نے ساری چیزیں سارے انسانوں کے لیے پیدا فرمائی، ساری چیزیں سارے انسانوں کے لیے پیدا فرمائی. تو بیک ٹو سورہ الاعلی. الذی خلق فسوا، وہ اللہ تعالی خلق فسوا جس نے پیدا فرمایا ساری مخلوقات کو، فسوا اور ساروں کو بڑا متوازن بنایا. تو متوازن ہونے کا معنی میں نے کہہ دیا کہ اب گدھے نے جو کام کرنے تھے اس کو باڈی اسٹرکچر اللہ نے وہ دیا، ہارس نے جو کام کرنے تھے باڈی اسٹرکچر وہی دے دیے، ٹریز نے جو کام کرنے ہیں اللہ کریم نے باڈی اسٹرکچر وہی دے دیے، ماؤنٹینز نے جو کام کرنے اللہ کریم نے اس کو اسٹرکچر وہی دے دیا. بات ذہن میں آ گئی؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات کرتا ہے حجت اللہ کے اندر. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ گدھے کو یہ طبیعت کہاں سے مل گئی کہ یہ گراس کھاتا ہے اور یہ میٹ نہیں کھاتا ہے، اور کتے کو یہ طبیعت کہاں سے مل گئی کہ یہ میٹ کھاتا ہے گراس نہیں کھاتا، صحیح؟ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس کا ایک ہی بڑا جامع جواب ہے کہ جہاں سے اس کی شکل و صورت آئی ہے وہاں سے اس کی طبیعت بھی آئی ہے، صحیح؟ کہ جہاں سے اس کی شکل و صورت آئی تو اسی شکل و صورت کے ساتھ وہ طبیعت لازم اور ملزوم آئی ہے. الذی خلق فسوا، والذی وہ اللہ تعالی قدر جس نے پیدا فرمائے، قدر الاقوات کما ذکر فی سورۃ حامیم السجدہ. والذی قد، بس یہاں پہ اللہ کریم نے دیکھیے ایک ہی لفظ کہہ دیا والذی قدر. یہ آپ نے معلوم کرنا ہوگا کہ قدر لفظ اللہ نے کس لیے استعمال فرمایا. تو آپ نے پھر ڈھونڈنا ہوگا کہ بھائی یہ قدرہ کا لفظ قرآن کریم میں کہیں ذکر ہے؟ او حامیم السجدہ میں وقدر فیہا اقواتہا سواء للسائلین، کے ماؤنٹینز اور زمین کے اندر اللہ کریم نے آپ کے وسائل رزق پیدا فرمائے، صحیح؟ تو اٹ مینس کہ اللہ کریم صرف معمولی سا ریفرنس دے دیتا ہے کہ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، کیونکہ ابھی تو وہ میں نے آج اس کو خلافت دے دی، نوید کو میں نے آج خلافت دے دی، اپنی ٹوپی اس کے سر پر رکھ دی، میں نے نہیں پہنی تو میں نے نوید سے کہہ دیا کہ میں آپ کو خلیفہ بنا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ مجھے کیا خلیفہ بنا رہے ہیں، مجھے کیا آتا ہے؟ میں نے کہا 4 سال تو ہو گئے، اگر اب نہیں آتے تو کب قیامت کو سیکھو گے پھر؟ الذی وہ اللہ تعالی قدر، والذی وہ اللہ تعالی قدر جس نے پیدا فرمائے وسائل رزق، فہدا حصولہ بالمکاسب، فہداکم حصولہ بالمکاسب. تو اللہ کریم نے انہیں رزق کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقے ہیں وہ بھی آپ کو گائیڈ کروا دیے، آپ کے نیچر میں ڈال دیے. یہ لکھ کے وہاں کہ فہدا، پھر اللہ کریم نے نیچرلی آپ کو گائیڈ کر دیا کہ یہ ارزاق آپ نے کیسے حاصل کرنے ہیں. تو یہ نیچر میں ہے، اس لیے شریعت اس کو ڈسکس نہیں کرتا کہ آپ نے جیالوجی اس طرح کرنی ہے اور آرکیالوجی اس طرح کرنی ہے اور ٹیکنالوجی اس طرح کرنی ہے اور ایسٹرانومی اس طرح کرنی ہے اور سائنس اس طرح کرنا ہے اور زوالوجی اس طرح کرنا ہے اور باٹنی اس طرح کرنی ہے اور فزکس اس طرح اور کیمسٹری اس طرح اور بایو کیمسٹری نہیں. اللہ کریم نے فرمایا تو میں نے آپ کے نیچر میں ڈال دیا ہے، صحیح؟ یو ہیو ٹو انرچ اٹ اینڈ ٹو یوٹیلائز اٹ، وہ آپ نے استعمال کرنا ہوگا. بس اللہ کریم نے تو ایک ہی بات کر دی کہ فہدا، میں نے آپ کے نیچر میں ڈال دیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں آپ نے ڈھونڈ کے نکالنے ہوں گے، یہ چیزیں ہیں آپ نے ڈھونڈ کے نکالنے ہوں گے. کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تو نہیں تھی کہ وہ آپ کے لیے تیل نکالتے رہے، صحیح، یا گیس نکالتا رہے، وہ تو آپ کو اللہ سے ملایا کرے گا. یہ باتیں تو آپ کی مادی ہیں، آپ کو اللہ کریم نے استعداد دے دیا ہے، یو ہیو ٹو یوٹیلائز اینڈ ٹو ایکسپلائٹ اٹ. آپ نے اسی کو ایکسپلائٹ کرنا ہے اور اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبھی فرمایا اطلبوا الرزق فی خبایا الارض، اگر آپ نے زیادہ رزق ڈھونڈنا ہے تو آپ نے زمین کے پنہانیوں کے اندر جانا ہوگا. بس حضور نے ایک ہی گائیڈ لائن دے دی کہ آپ نے اندر داخل ہونا ہوگا، پیسفک میں اور اٹلانٹک میں اور پتہ نہیں کہاں 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 ڈرلنگ کرنی ہوگی اور کیا کرنا ہوگا. اور آپ نے خلق السماوات، وہ اللہ تعالیٰ جس نے پیدا فرمائے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو،
وصورکم، اور اللہ کریم نے آپ کو بڑی اچھی، وصورکم، اللہ کریم نے آپ کا صورت بنا دیا، فاحسن، بہترین بنایا، چودھری صاحب بہترین بنانا یہ احسنہ کا معنی ہے، فاحسن، بہترین بنایا، صورکم، آپ انسانوں کی صورتیں، کہ کائنات اللہ کریم نے فرمایا میں نے تو ڈھیر سارے بنائے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کائنات ہے، لیکن جو شکل صورت میں نے انسان کو دے دی ہے وہ میں نے کسی کو نہیں دی، جو خوبصورتی میں نے انسان کو دے دی ہے وہ کسی میں نہیں ہے، نہ مانوی اور نہ شکلی، شکلی اعتبار سے بھی انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، اور مانوی اعتبار سے جو ٹیلنٹ اللہ نے انسان میں رکھا ہے، ہاں تو وہ صحیح یہی انسان ہے، اتنا سا انسان ہے اتنے بڑے ہاتھی کو کنٹرول کرتا ہے، اتنا سا انسان ہے اتنے طاقتور شیر کو پنجرے میں بند کیا ہوتا ہے، اتنا سا انسان، وہ میں نے آپ کو لطیفہ سنا دیا تھا شیر اور بلی کا، کیوں نہیں؟ کوئی یاد نہیں؟ یہ دیکھیے شوہر صاحب کو یاد ہے، شیر نے بلی سے کہہ دیا کہ آپ کی شکل تو میرے سے ملتی جلتی ہے، آپ کون ہوتی ہے؟ اس نے کہا میں آپ کی خالہ، تو اس نے کہا پھر آپ چھوٹی کیوں ہیں؟ اس نے کہا یہ انسان کے ہاتھوں میں گھستے گھستے میں اتنی ہو گئی، ورنہ آپ جیسی تھی۔ اس نے کہا یہ انسان کیا بلا ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ اتنا ظلم کروا دیا کہ آپ کو اتنا چھوٹا کر دیا۔ شکل صورت میں تو شیر کی اور بلی کی کوئی فرق ہوتا ہے نہیں، یہ سیم تھنگ، صحیح۔ اس نے کہا یہ انسان مجھے بتاؤ میرے خالہ کے ساتھ ابیوز کر دیا، خالہ ابیوز، تو اس نے کہا اچھا انتظار کرو۔ اتنے میں ایک زمیندار وہ اپنے بیلوں کا جوڑا جوتے ہوئے آ رہا تھا، ان کی رسیاں پکڑے ہوئے اور تکا ماندہ، کیونکہ دن بھر اس نے وہاں جلال پور شریف کی زمینوں میں ہل چلایا تھا، صحیح، وہ تکا ماندہ اور نحیف و نزار کمزور قسم کا کسان وہ آ رہا تھا۔ تو بلی نے کہا یہ انسان ہے، تو وہ جو سینگ ہے اس نے دیکھی، شیر نے، اس نے کہا یہ جو سینگ ہے، تو اس نے کہا نہیں، ان کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے، جوت لیا ہے، صحیح، یہ بڑی عجیب چیز ہے یہ جو پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ، ہاں، اس نے کہا ہاں دیکھو وہ جو ایک ایک بیل ہے وہ آپ کے 4 کے برابر ہیں، صحیح، اور ان دو کو ایک ساتھ کس طرح باندھا ہوا ہے اور بس ان کے سامنے اوبیڈینس اور اتباع کر رہا ہے اور وہ پیچھے آ رہا ہے، یہ انسان ہے۔ اس نے کہا اچھا تو اس کو تو میں ایک تپڑ ماروں گا اور بیڑا غرق کر دوں گا، اس نے میرا خالہ بھی اس کر دیا ہے۔ تو جب وہ قریب آیا تو شیر نے اس سے کہہ دیا کہ آپ انسان ہوتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، تو کیا؟ اس نے کہا میری خالہ کی جو آپ نے یہ حالت کروا دی ہے۔ اس نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا تو آپ میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ نپٹوں گا ابھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے نپٹتے ہیں، میں قبول کرتا ہوں آپ کے چیلنج کو۔ اس نے کہا تو آئیں۔ اس نے کہا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس تو آپ کا اسلحہ ہے، آپ کے دانت ہیں، اس سے آپ کاٹتے ہیں، آپ کے پنجے ہیں، اس سے آپ کاٹتے ہیں، ہمارے انسانوں کا اسلحہ بدن کے اندر نہیں ہوتا ہے، وہ علیحدہ ہوتا ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے دانت وہ کاٹنے کے نہیں ہوتے، ہمارے پنجے وہ چیر پاڑ کے نہیں ہوتے، اس کے لیے ہمارے پاس اسلحہ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ اسلحہ اٹھائیں۔ اس نے کہا وہ تو گھر میں ہے، میں لاؤں گا۔ اس نے کہا لائیں، میں یہاں انتظار کروں گا، صحیح۔ تو اس نے کہا نہیں، آپ کے باپ نے بھی ایک بار میرے ساتھ اس طرح وعدہ کیا تھا، لیکن جب میں اسلحہ اٹھا کے یہاں آیا تو وہ بھاگ گیا تھا، تو آپ بھی بھاگ جاؤ۔ اس نے میں بھاگنے والا توڑا ہوں، اس کو غیرت دلائی۔ اس نے کہا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے آپ کو اس درخت کے ساتھ باندھنا ہے تاکہ آپ بھاگ نہ جائیں۔ نے کہا ٹھیک ہے باندھ دیں۔ او سبحان اللہ، دونوں بیلوں کے رسے نے نکالے اور شیر کو چاروں پاؤں سے اور گردن سے اور کمر سے اور مضبوط باندھ دیا، اور جب باندھ دیا تو سٹک تو اس کے پاس جس سے بیلوں کو ہانکتا رہتا، صحیح، اور بسم اللہ کر دیا، اور کبھی یہاں اور یہاں، اور وہ ڈراں ڈراں کر رہا تھا، اور وہ بلی وہاں دور کھڑی تھی۔ اس نے کہا یہ انسان ہوتا ہی بڑا ظالم کا بچہ ہے، اس نے سارے کائنات کا اس طرح بیڑا غرق کر دیا ہے، صحیح۔ اب جب اس میں برداشت کی بالکل قوت نہیں رہی کہ یہ سانس بھی نہیں لے سکتا تھا، اور وہ مارتا رہا مارتا رہا اور مارتا رہا، تو اس نے بلی کو آواز دی کہ خالہ آپ جیسا کر کے پھر چھوڑے گا کہ پھر بھی نہیں چھوڑے گا؟ اس نے کہا تو اس کی مرضی کی بات ہے، چھوڑے یا نہ چھوڑے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انسان کو میں نے یہ ٹیلنٹ دے دیا، یہ میرا شاہکار ہے۔ رات تو تبھی میں نے پنجابی مقرر کی بات کی، چودھری صاحب آپ نہیں تھے اور چودھری صاحب بھی نہیں تھے، میں نے پنجاب کے مقررین کا ایک لطیفہ سنایا، صحیح۔ پنجاب کے علماء جو ہوتے ہیں نا، پنجاب کے علماء وہ جو ہوتے ہیں وہ داد چاہتے ہیں جب بیان کرتے ہیں، جس طرح شعراء چاہتے ہیں نا، شعراء چاہتے ہیں، کہتے ہیں وہ مرحبا ارشاد مکرر، پھر کہیے جی، پھر کہیے سبحان اللہ، اس سے شاعر انرجائز ہوتا ہے۔ پنجاب کے جو علماء بڑے ترنم میں تقریر کرتے ہیں تو وہاں بھی لوگ کہتے ہیں او نعرہ تکبیر، سبحان اللہ،
بڑا اچھا جی، اور فلان اور فلان اور فلان، اور پھر جلال شکور شریف میں تو ہوتا ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، صحیح، تو اس سے مقرر انرجائز ہو جاتا ہے، صحیح۔ تو ایک مقرر صاحب تھے، ابھی وفات پا چکے ہیں، اللہ مغفرت نصیب فرمائے، وہ کبھی کبھار جب مناسب موقع پر لوگ داد نہ دیتے تو وہ خود اپنے کو داد دیتے، سبحان اللہ، صحیح۔ رات میں نے سورہ مومنون میں کہہ دیا کہ اللہ کریم نے فرمایا میں نے انسان کو نطفے سے، پھر علقے سے، پھر مضغے سے، پھر عظام، پھر اس کو گوشت کو، ثم انشأناه خلقا آخر، اور پھر میں نے اس کو ایک عجیب شکل تما دی، ایک عجیب شکل دے دی، تو اللہ نے خود اپنے کو داد دے دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ وہ اللہ بھی کیا بہترین بنانے والا ہے۔ خدا خود اپنے لیے کہہ دیتا ہے، صحیح، کہ وہ اللہ بھی کیا بہترین خالق ہے۔ انسان کو کیسا شاہکار بنا دیا۔ شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اپنے شاہکار پہ وہ خود عش عش کر رہا ہے، صحیح۔ تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ دیکھیے اللہ خود کہہ دیتا ہے کہ میں نے آپ کو کیا چیز بنا دیا ہے، صحیح، لہذا آپ کی پیشانی میرے علاوہ کہیں اور نہیں جھکنی چاہیے۔ تو اس نے کہا جو جھکے تو وہ انسان کا بچہ ہی نہیں، تپڑ مارا کرو، جو کہیں اور جھکے بہشتی دروازے پر، یا سبحان اللہ، 47 لوگ مر گئے بہشتی دروازے میں۔ انسان کی بھی عقل ماری جاتی ہے، بہشتی دروازے میں کہیں گئے، اچھا غصہ یہ میرے سے میں آیا کہ آپ کو تپڑ ماروں۔ خلق السماوات والارض، خلق السماوات، پیدا کر دیا اللہ کریم نے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، لإظہار الحق، وصورکم، اور اللہ کریم نے آپ کو شکل دے دیا، فاحسن صورکم، تو بہترین بنا دیے آپ کے شکل، نوعاً، الیہ المصیر، اس اللہ کو کے پاس لوٹ کے جانا ہے، یعلم ما فی السماوات، اللہ کریم جانتا ہے، ما فی السماوات، وہ ساری چیزیں جو آسمانوں کے اندر ہے اور زمین کے اندر ہے، ویعلم، اور اللہ کریم جانتا ہے، ما تسرون، وہ بات تسرون جسے آپ چھپاتے رہتے ہیں، من العقائد، چھپاتے رہتے ہیں من العقائد، کیونکہ عقیدہ ایک چھپی ہوئی بات ہے، عقیدہ چھپی ہوئی بات ہے، عقیدہ ہے یا نہیں یہ کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ مِنَ الْعَقَائِدِ وَمَا تُعْلِنُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ، اور اللہ کریم جانتا ہے وہ عقیدے جو آپ کے دلوں میں آپ چھپائے رکھتے ہیں، اور وہ اعمال جو آپ ظاہر کرتے رہتے ہیں، واللہ، اللہ تعالیٰ، علیم، عالم بذات الصدور، بما فی الصدور، بذات الصدور، بما فی الصدور، ای القلوب، اللہ کریم دلوں کے بید کو جانتا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا، تخویف، الم یاتکم نبأ الذین کفروا، کیا نہیں آیا آپ کے پاس خبر ان لوگوں کی نہیں آئی، کفروا جو کفر کر چکے، من قبل، اس سے پہلے، قوم نوح و قوم ہود و صالح و شعیب و لوط و فلان و فلان و فلان و فلان و کثیر معهم۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا، کیا نہیں آئی آپ کے پاس خبر ان لوگوں کے، کفروا جو کفر کر چکے، من قبل، اس سے پہلے، فذاقوا وبال امرہم، they faced the ultimate consequences، فذاقوا وبال، یہ بالکل اس کا لٹرلی معنی ہے، فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے فیس کر دیے الٹیمیٹ کانسیکوینسز، ولہم فی الدنیا، دنیا میں، فذاقوا وبال امرہم فی الدنیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ الْعَلِيمٌ، اور انہی کے لیے عذاب العلیم، دردناک عذاب فی الآخرہ، آخرت میں، ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ، علت العذاب، یہ عذاب کی علت ہے کہ کیوں انہیں عذاب پیش کرنا پڑا، ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ، یہ اس وجہ سے، کانت تاتیم رسولہم، کے آتے رہے ان کے پاس، رسولہم ان کے پیغمبر، بالبینات، بالاحکام الواضحہ، والمعجزات المرئیہ، وہ ان کے پاس واضح احکام بھی لے آتے اور ان کے پاس ویزیبل معجزات بھی ہوتے اور پھر بھی انکار کر جاتے بدبخت۔ بالبینات، واضح احکام اور ویزیبل معجزات کے ساتھ، فقالو، تو انہوں نے کہہ دیا، فقالو، تو انہوں نے کہہ دیا، حیث ردو دعوتہم، جب انہوں نے پیغمبروں کی دعوت کو رد کر دیا تو انہوں نے کہہ دیا، کیا، ابشر یادوننا، آیا انسان ہمیں گائیڈ کرتا رہے گا، امیزنگ، انسان ہمارا راہبر بنے گا،
نہیں کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا, تو انہوں نے کہہ دیا ابشر, کیا انسان, یہدوننا, وہ ہمیں گائیڈ کرتا رہے گا. تو اب this was understood that messenger of Allah subhanahu wa ta'ala was insan and human being. یہ تو انڈرسٹوڈ تھا کیونکہ وہ تو اس کا عزیز ہوا کرتا تھا, ان کا چچا زاد ہوا کرتا تھا, کسی کا چچا ہوا کرتا تھا, کسی کا بھائی ہوا کرتا تھا, تو یہ تو انڈرسٹوڈ تھا. لیکن یہ بات ان کے ذہن میں نہیں آنے والی تھی کہ انسان پیغمبر بھی ہو سکتا ہے, کہ انسان پیغمبر بھی ہو سکتا ہے. فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا, لہذا وہ کافر ہو گئے. وَتَوَلَّوْا أَعْرَضُوا, اور انہوں نے منہ موڑ لیا. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُمْ, انہوں نے منہ موڑ دیا اللہ کے پیغمبر سے تو اللہ نے ان سے منہ موڑ دیا. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ نے ان سے منہ موڑ لیا. واللہ غنی, اور اللہ کریم تو بے حاجت ذات ہے, کسی کا محتاج نہیں. حمید, اس کی تعریف کی جاتی ہے. اگر انسان نہیں, سارے کائنات اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. اللہ کریم فرماتے تکوینی اعتبار سے کائنات میں آپ کو جو اوبیڈینس نظر آ رہا ہے, جو اسموتھ رننگ ہے کائنات کی, یہ اللہ کی تحمید ہے, یہ اللہ کی عبادت ہے, یہ اللہ کی بندگی ہے جو کائنات کر رہے ہیں. آپ نہیں کرتے. ہیونلی باڈیز کر رہے ہیں, پرندے کر رہے ہیں, درندے کر رہے ہیں, حیوانات کر رہے ہیں, اوشن کر رہے ہیں. ٹورنیڈو جب چلتی ہے وہ اللہ کے حکم کو فالو کرتا ہے تبھی چلتا ہے. زعم الذین کفروا, زعم الذین کفروا, زعم کا معنی ظن فاسد, فاسد گمان, فاسد گمان. زعم الذین کفروا, گمان فاسد کر دیا ہے ان لوگوں نے, کفروا جو کفر کر چکے ہیں, کیا گمان. اللہ یبعثوا, کہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا. اللہ یبعثوا بعد الموت, کہ انہیں اٹھایا نہیں جائے گا موت کے بعد. قل, آپ کہہ دیجئے, بلا, ہاں, وربی واحلف بربی, میں قسم اٹھاتا ہوں اپنے پروردگار کا, لتبعثن. محمد, these are references, so therefore you are in need of very much writing to put the مقدرات. قل, آپ کہہ دیجئے, یہ اگر آپ لوگوں کو بھی عربی کی سمجھ آ جاتی تو یہ میں جو اس کو ایک مقدر بتا دیتا ہوں, ایک لفظ, تو آپ کو بھی پھر مزہ آ جاتا. صحیح, لیکن ابھی آپ کو عربی سکھانی ہے, صرف نعم سے کام نہیں چلتا. نعم, میں آپ کو تپڑ ماروں, کہیں نعم. آپ کہہ دیجئے, بلا, ہاں, وربی واحلف بربی, میں اپنے پروردگار کی قسم اٹھاتا ہوں, لتبعثن, آپ کو اٹھایا جائے گا, بعد موتکم, آپ کے موت کے بعد. ثم لتنبؤن, اور پھر آپ کو خبر دے دی جائے گی, بما عملتم, آپ کے اعمال کا. وذالک علی اللہ یسیر, اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے, کسائر الامور. وذالک علی, لانه لا مشکل علی اللہ. وذالک علی اللہ یسیر, اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے, کسائر الامور, لانه لا مشکل علی اللہ. فآمنوا باللہ, ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پہ, ورسولہ, اور اللہ کے رسول پہ, والنور الذی انزلنا, اور اس نور پر, والنور الذی, اور وہ نور, الذی انزلنا, جو ہم نے نازل کر دیا ہے, وہو القرآن, وہو القرآن. فالمذکورہ فی القرآن انوار اربعہ, انوار اربعہ, 4 روشنیاں قرآن کریم میں ذکر. اللہ نور السماوات, اللہ کریم نور ہے آسمانوں کے اور زمین کی. اللہ نور السماوات, اللہ کریم نور ہے, روشنی ہے. السماوات, آسمانوں کے, والارض, اور زمین کی. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ نور السماوات, اللہ کریم منور السماوات والارض, آسمانوں کو روشنی دینے والا ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, تو ہیونلی باڈی سے اس کو لائٹ دے دیا ہے. منور السماوات, اللہ نور السماوات, اللہ کریم نور السماوات, و نور آسمانوں کا, روشن کرنے والا ہے آسمانوں کا, ہیونلی باڈی سے اس کو. والارض, اور زمین کا. ابن مسعود نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
نور السماوات بالنجوم فبما نور الارض، کہ اللہ کریم نے آسمانوں کو تو ستاروں، چاند اور سورج سے روشن فرمایا، زمین کو کس چیز سے روشنی دے دی؟ زمین کے لیے بھی وہ نور دینے والا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء نجوم الارض، کہ قرآن و سنت کے علماء یہ زمین پہ اللہ کے ستارے ہوتے ہیں، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، لوگ انہی سے گائیڈنس لیتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں علماء کے ساتھ وابستہ رکھے۔ ایک نور اللہ کی ذات، لیکن ایک نور اللہ کی ذات۔ سورہ نمبر 15، یا آل الکتاب، او آل کتاب، قد جاکم، آگی آیا آپ کے پاس، رسولنا، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او آل کتاب، آگے آئے آپ لوگوں کے پاس، رسولنا، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم، یوضح علیکم، جو آپ پہ واضح کر دے گا، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، ڈیر سارے وہ معاملات، کنتم تخفون من الکتاب، جو آپ چھپاتے رہتے ہیں اللہ کے کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر ویترک کثیرا، اور ڈیر ساری باتوں کو ذکر کیے بغیر وہ چھوڑ دیتا ہے، فلا یذکروا۔ قد جاءکم من اللہ، تحقیق آ گیا ہے آپ لوگوں کے پاس اللہ کے جانب سے، نور، قد جاءکم من اللہ، آ گیا ہے آپ لوگوں کے پاس، من اللہ، اللہ کے جانب سے، نور، نور، نور الہدایہ، وہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت کی روشنی اور ہدایت کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول پاک کی ذات وہ ہدایت کا نور ہے۔ یہ ضرور لفظ لکھیں، ہدایت کا نور ہے، ایسا نہ کہو کہ نور ہے، کیونکہ ابھی مسئلہ چل گیا کہ پیغمبر بشر ہوتے ہیں۔ پیغمبر کیا ہوتے ہیں؟ بشر ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو ہدایت کی روشنی دیتے ہوئے اسے ہدایت کا نور کہا جاتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، آ گیا ہے آپ لوگوں کے پاس اللہ کی جانب سے، نور، نور الہدایہ، وہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کی ذات نور، رسول پاک ہدایت کا نور، اور سورہ تغابن کی آیت فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کر دیا ہے، وہو القرآن، فذات اللہ نور، وذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور الہدایہ، وکتاب اللہ هو النور، وکتاب اللہ هو النور، فهذه انوار ثلاثہ اذا ما تؤمنون بها، جب آپ ان تین انوار اور تین روشنیوں کے ساتھ رابطہ رکھیں گے، جب ان تین انوار اور روشنیوں کے ساتھ رابطہ، بالکل پہلی آیت ابراہیم، کتاب انزلناہ، کتاب لام را الف انوار، لام لامعہ، را رشد، الانوار اللامعۃ للرشد کتاب، یا محمد، الف انوار، لام لامعہ، رشد، الانوار اللامعۃ للرشد، انڈیکیٹرز ٹوارڈز گائیڈنس۔ وہ لائٹس ہوتے ہیں نا کار کی، جسٹ لائک کار انڈیکیٹر، اشارات جسے کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں آپ گائیڈنس کہاں مڑنا ہے، کہاں پہ بریک لگانا ہے، کہاں پہ فور سٹاپ ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا قرآن کریم کے آیات یہ سب کچھ دکھاتا رہتا ہے کہ کہاں پہ فور سٹاپ کرنا ہے، کہاں پہ لیڈ کرنا ہے، کہاں پہ ٹرن لینا ہے رائٹ کو، کہاں پہ لیفٹ کو۔ الف لام را کتاب، یہ عظیم الشان کتاب ہے، التنوین فی للتعظیم، انزلناہ، ہم نے نازل کر دیا ہے، عظیم من المنزل، کا نازل کرنے والا بہت بڑی ذات ہے، تو یہ پھر عظیم ہے۔ الیکا، آپ کو نازل کر دیا ہے، انت خاتم النبیین فہذا خاتم الکتب فعظیم، اب عظیم الشان، انزلناہ فعظیم، الیکا فعظیم، عظیم الشان کتاب، انزلناہ، جو ہم نے نازل کر دیا ہے، تو پھر عظیم الشان ہے، جو ہم نے نازل کر دیا ہے، ہاں، تو پھر عظیم الشان۔
کتاب کتاب عظیم الشان انزلنا، ہم نے نازل کر دیا ہے، پھر عظیم الشان ہم نے نازل کر دیا ہے، پھر عظیم الشان ریونیو والا کا لیٹر ہے، وہ نہیں ٹیکس والوں کا لیٹر تو سارے لوگ جلدی کھول لیتے ہیں، صحیح، اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ کوئی فائن نہ پڑ جائے، صحیح۔ اب اللہ کریم فرماتے میں تو کائنات کا خالق ہوں، یہ میرا خط ہے، میں نے بھجوا دیا ہے آپ لوگوں کے نام۔ انزلنا، ہم نے بھجوا دیا ہے، پھر عظیم الشان الیک، اینڈ دیٹ از ایڈریس ٹو دی سیل آف دی پروفٹس، یہ خاتم النبیین کے نام ایڈریس کیا گیا ہے۔ الیک، پھر آپ کو بھجوایا گیا ہے، تو پھر عظیم الشان لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالے لوگوں کو من الظلمات ڈارکنس سے الی النور، روشنی کی طرف۔ فہذا هو النتیجہ اذا ما تؤمن باللہ وهو النور والرسول وهو النور والکتاب وهو النور فتخرج من الظلمات الی النور۔ جب آپ اللہ پہ ایمان رکھیں گے جس کی ذات نور ہے، رسول پہ ایمان رکھیں جو ہدایت کا نور ہے، قرآن کے ساتھ وابستہ رہو گے جیسے سورہ تغابن میں نور کہا گیا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، آپ روشنی میں رہو گے، ڈارکنیس سے آپ بچے رہو گے، دنیا میں بھی، فی ھذا الدنیا تکون فی نور، اس دنیا میں بھی آپ کے پاس نور ہوگا، لائٹ، آپ کبھی بھٹکیں گے نہیں، آپ کبھی بھٹکیں گے نہیں، کوئی آپ کو بہکا نہ سکے گا۔ یہ ہم تو بہک جاتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس وہ لائٹ نہیں ہوتی، تو جو بھی آئے اور جو اپنا طبلہ اور سرندہ بجائے تو ہم اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، صحیح، ہم کہتے ہیں یہ بہشتی دروازہ ہے، اسی پہ جانا چاہیے، صحیح۔ اگر آپ کے پاس قرآنی لائٹ ہو تو آپ فوراً پک کر دیتے ہیں بہشتی دروازہ نہیں، جہنم کی طرف کھلتا رہتا ہے، صحیح۔ تو نتیجہ ہے اس کا کہ آپ دنیا میں لائٹ میں ہوں گے، وفی الآخرہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، قیامت کے دن، تری المؤمنین والمؤمنات، سورہ حدید 40، تری المؤمنین والمؤمنات، آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ ان کا وہ لائٹ جو انہوں نے دنیا میں کمایا ہے، دی لائٹ دے ہیو گینڈ دیئر ان دی لائف آف دیئر دنیا، یسعی نورہم، ان کی روشنی وہ دوڑتی رہے گی، بین ایدیہم، ان کے آگے، و بایمانہم، اور ان کے دائیں جانب، بشراکم الیوم جنات، اور ان کے لیے بشارت ہوگی آج کے دن، جنات باغات، تجری من تحتہا الانہار۔ اور پھر سورہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، توبو الی اللہ، آپ توبہ کرو اللہ کے سامنے، توبۃ نصوحا، خالص توبہ، توبۃ نصوحا، خالص توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، یقینی بات ہے، عسیٰ، عسیٰ ولعل من الکرام التحقیق، محمد، لعل في اللغة العربية يكون للترجي، وعسى يكون للتقرب، وعسى، ولكن إذا ما استعمل في كلام الكرام، في كلام الكرام الأشخاص الكريمة، مفهوم، فيفيد التحقيق، وعسى ولعل من الكرام التحقيق، قاله ابن عباس۔ عسى ربكم، it doesn't mean maybe، no، certainly it will be۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، یقینی بات ہے کہ آپ کا اب عسیٰ کا لفظی معنی جو ہوتا ہے، یہ میں جو اسے بتا رہا تھا کہ عسیٰ کا لفظی معنی جو ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے، صحیح، لیکن ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ عسیٰ کا کلمہ جب بڑے لوگوں کے کلام میں آ جاتا ہے تو اسی میں ہو سکتی والی بات نہیں، پاسبلٹی والی بات نہیں ہوتی، وہ سرٹینٹی والی بات ہوتی ہے، وہ یقینی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے ترجمہ کر دیا کہ آپ کے پروردگار یکفر عنکم سیئاتکم، یکفر عنکم، اریز کرے گا آپ لوگوں سے سیئاتکم،
सय्यातिकुम, आपके गुनाह और बुरे आमाल, वयुदखिलकुम जन्नातिन, और आपको दाखिल करेगा बागात में, तजरी मिन ताहतिहा अल अनहार, यौम ला युख्जिल्लाहु, उसी दिन जिस दिन अल्लाह करीम जलील नहीं करेगा अन्नबिया, पैगंबर को, वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों को जो ईमान ला चुके हैं पैगंबर के साथ। तो इम्प्लाइडली या इम्प्लिसिटली मालूम हो गया कि काफिरों को अल्लाह वहां जलील करेगा, काफिरों को मार पड़ेगी तो वहां अल्लाह उनको जलील करेगा। वो मैदान हशर में भी आए तो हांकते हुए आएंगे, फरिश्ते डंडा उठाए उनको हांकते रहेंगे। यौम ला युख्जिल्लाहु नबिया, वो दिन जब अल्लाह रुसवा नहीं करेगा नबी को, वल्लज़ीना आमनू, मगर वो उन लोगों को जो ईमान ला चुके हैं रसूल के साथ, नूरुहुम, उनकी रोशनी जो दुनिया में हासिल कर चुके भी ईमानहिम बिल्लाह वन्नबी वल कुरान, नूरुहुम अल्लज़ी हसलूहु बि ईमानहिम बिल्लाह वन्नबी वल कुरान, उनकी वो लाइट जो वो ईमान के जरिए हासिल कर चुके हैं और ईमान ला चुके थे अल्लाह पर जो नूर है, रसूल पर जो नूर हिदायत है, कुरान पर जिसे सूरह तगाबन में नूर कहा गया है। नूरुहुम यस्आ बैन ऐदीहिम, नूरुहुम यस्आ बैन ऐदीहिम, उनकी रोशनी और लाइट, यस्आ बैन ऐदीहिम, वो दौड़ती रहेगी, चलती रहेगी उनके आगे, व बिअयमानिहिम, उनके दाएं जानिब, यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना, वो कहते रहेंगे वो हमारे रब, अतमिम लना नूरना, कामिल बना दे हमारे लिए हमारा लाइट, बिअल्ला यत्फ़अ क़त्तु, बिअल्ला यत्फ़अ क़त्तु, कि ये कहीं बुझे ना, कि ये लाइट कहीं बुझे। ओ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, may not be there any energy crisis like California. That's the दुआ। यक़ूलून रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना, और हमें बख्श दे, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, ताकि आप हर चीज पे कुदरत रखने वाले हैं। तो सूरह तगाबुन, आमिनू बिल्लाहि, ईमान लाए अल्लाह ताला पे, व रसूली, और अल्लाह के रसूल पे, वन्नूर लज़ी अंज़लना, और उस नूर पर अंज़लना जो हमने नाज़िल कर दिया है, वह हुवल कुरान, कुरान है। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, अल्लाह करीम उस अमल पर जो आप करते हैं खबर रखने वाला है। यौम यजमउकुम, जिस दिन जमा करेगा अल्लाह ताला आप लोगों को, लियौमिल जम'i, फी यौमिल जम'i, जमा होने वाले दिन में, ज़ालिका यौमुत तगाबुन, ज़ालिका यौमुत तगाबुन, यौम यजमउकुम, जब जमा करेगा अल्लाह करीम आप लोगों को, लियौमिल जम'i, फी यौमिल जम'i, वो जमा होने वाला दिन है, इट विल सर्टनली हैपन, उसको अल्लाह करीम ने जमा होने वाला दिन कह दिया कि ये जमा होना दैट इज सर्टन, ये यकीनन होगा। ज़ालिका यौमुत तगाबुन, ये बड़ा लॉस वाला दिन है, ये बड़ा लॉस वाला दिन है, स्टॉक वाले लॉस कर जाएंगे। ज़ालिका यौमुत तगाबुन, कि ये बड़ा लॉस वाला दिन है, बहुत सारे लोग वो लॉस में होंगे। So many people will be there in loss. तगाबुन में loss, they will lose everything, they will lose everything, they will lose Surah Al-Haqqah. There will be no any .com or .com go down, but they will lose there. Number 25, उससे आगे, वअम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही, और जिसको दिया जाएगा किताबहु, उसका पर्सनल रिकॉर्ड, किताबहु उसका पर्सनल रिकॉर्ड, बिशिमाली, उसके बाएं हाथ में, फयकूल, वो कहता रहेगा, या लेतनी, या लेतनी, एक काश मुझे लम ऊत किताबिया, के मुझे मेरा पर्सनल रिकॉर्ड न दिया जाता, कि ये मुझे न दिया जाता। वलम अदरे मा, ये टेक्स्ट का पेपर पहुंचता ही ना, वलम अदरे मा हिसाबिया, और मुझे पता न होता मा हिसाबिया, कि इसका क्रेडिट डेबिट किया है। या लेता, एक काश के मेरा पर्सनल रिकॉर्ड कानतिल कादिया, कहीं खत्म हो जाता है, कहीं खत्म हो जाता है।
ما اغنا غنی مالیا، ما اغنا غنی، ما اغنا غنی مالیا، ما اغنا پروٹیکٹ نہ کر سکا مجھے میرا مال، ہلک غنی سلطانیہ، میری ساری قوت جو دنیا میں تھی وہ ختم ہو گئی، وہ ختم ہو، نہ میرا مال کام آیا نہ میری حکومت کام آئی. That will be lost. They will lose everything. Your mall, your sultanate, your government, your state, everything, they will lose it. تو اس لیے قرآن کریم نے اسے یوم التغابن کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ یوم التغابن. کہ .com والے وہ سوچتے رہے کہ بھائی شیئر اتنے اوپر چلے گئے، صحیح، اور آل آف اے سڈن ہاں یوم التغابن، آل آف اے سڈن .com went down. .com. یوم یجمعکم لیوم الجمع، وہ دن جب جمع کرے گا اللہ کریم آپ لوگوں کو، لیوم الجمع، فی یوم الجمع، جمع ہونے والے دن میں، ذالک یوم التغابن، یہ بڑا لاس والا دن ہے. آپ دیکھیں گے، آپ دیکھیں وہاں پہ فیوڈلز وہ گرتے رہیں گے، وہاں پہ کیپٹلسٹ وہ گرتے رہیں گے، وہاں پہ حکمران وہ گرتے رہیں گے، کیونکہ اتنا لاس والا دن ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ آواز کرے گا جب 120 صفیں اللہ کے سامنے بنائی جائیں گی. کتنی؟ 120 صفوف امام اللہ عز وجل یوم القیامہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 80 لامتی و 40 لبقیتہم، 80 میرے امت کے اور 40 باقی سارے امتوں کے. 80 میرے امت کے اور 40 باقی ساری امتوں کے. تو اللہ آواز کرے گا فیقول اللہ ان الملوک، بادشاہ لوگ کہاں ہیں وہ ذرا باہر نکل آئے. ان الملوک، بادشاہ لوگ کہاں ہیں. ان الجبارون، کمپیلرز کہاں ہیں جو لوگوں کو کمپیل کرتے رہے. ان المتکبرون، وہ لوگ جو میرے زمین پر اکڑ خانی سے چلا کرتے تھے وہ کہاں ہیں. 3 لوگوں کا اللہ پوچھے گا. ان الملوک، بادشاہ لوگ کہاں ہیں جو اللہ کے قوانین کو وائلیٹ کرتے رہے. ان الجبارون، جبارین کہاں ہیں، ظالم جسے کہتے ہیں. ان المتکبرون، پراؤڈ لوگ کہاں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ آواز اتنی غسیلی آواز ہوگی کہ باقی تو چھوڑیں، سارے انبیاء لرزتے رہیں گے. سارے every messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, he will be shaking when Allah subhanahu wa ta'ala will say in al-muluk, in al-jabbarun, in al-mutakabbirun, فَيَقُولُ كُلُّ نَبِيٍّ يَا رَبِّ سَلِّمْ يَا رَبِّ سَلِّمْ يَا رَبِّ سَلِّمْ. ہر نبی کہے گا خداوندہ مجھے بچائیں، خداوندہ مجھے کوئی مار نہ پڑ جائے، مجھے کوئی تپڑ نہ پڑ جائے. اور رسول پاک فرماتے ہیں وَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي، اور میں کہتا رہوں گا وہ گرینڈا ہیلز والوں کو بچائے، نارتھ ریج والوں کو بچائے، ڈاؤن ٹاؤن والوں کو بچائے، آرنج کاؤنٹی والوں کو بچائے، جارڈینین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم will be making dua for Jordanians, for Hashemites. رب امتی یا رب امتی یا رب امتی. وہ علامہ کا شعر مجھے بڑا پسند آتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری کسی امتی کے خلاف یہ ڈیکری ہو گئی کہ اسے پکڑ کر جہنم میں پھینکو. اذا ما قضی بامتی واحد من امتی اذهبوا به الى نار جہنم فیقول النبی وانا ابکی. میں روتا رہوں گا کیونکہ میرا کوئی بس نہیں چلے گا کہ اس آدمی کو بچا سکوں. میں جانا ہی ہے، جب اللہ کا فیصلہ ہے تو کوئی آڑے نہیں آ سکتا، راستے میں کوئی روڑا نہیں بن سکتا، اس نے جانا ہی ہے. تو تبھی تو علامہ نے کہہ دیا، وہ آپ نے یاد کر دیا ہمیں جان ہاں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. یہ تو میں نے 20 بار کہہ دیا، آپ نے یاد کرنا ہے. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. You are in need of none, O Allah subhanahu wa ta'ala, and we are in need of your mercy on the day of judgment. So on the day of judgment, you will ask me, you have done so and so and so. You cannot deny. There will be no any denial. So I will say, excuse me, sir, pardon, excuse me, pardon, regret, very sorry, or very, very sorry, very, very sorry. See? کہ روز محشر عذر ہائے من پذیر، اور آپ میرے ایکسکیوزز کو قبول کریں گے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میرے گناہ نہیں ہوں گے، ڈھیر سارے ہوں گے. میں انکار بھی نہیں کر سکوں گا. انکار حق کرو گے وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا، وہاں پہ وہ کیسٹ چلتا رہے گا، وہاں پہ ہاں آپ کی مووی چلتی رہے گی. آپ انکار کیسے کرو گے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا.
تو صرف یہی بات ہے کہ جی معاف کر دیں جی روز محشر. ہاں روز محشر عذرہائے مل پذیر اور گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر. آپ بھی فارسی پڑھتے اور وہ بیچو تیل کا نہ ہوتے نا تو آج آپ کو بھی سمجھ آیا تھی. اس نے کہا میں نے فارسی پڑھنی تھی لیکن لوگ کہتے تھے پڑھو فارسی اور بیچو تیل تو میں نے چھوڑ ہی دیا. گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر. اور اگر آپ پھر بھی میرا احتساب کرنا چاہتے ہیں تو احتساب کا رزلٹ مجھے معلوم ہے کہ what will be the result? The ultimate result will be if you will put me to accountability, so it means that the decree will be otherwise. So از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر. So take me to accountability when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is not looking upon me. So I may not cause him weeping and crying. That's what our Allama said. He was a great poet of subcontinent. آخری تو نہیں تھا. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. جس دن اللہ جمع کرے گا آپ لوگوں کو لیوم الجمع جمع ہونے والے دن میں. ذالک یوم التغابن یہ لاس والا دن ہے. ومن یؤمن باللہ یتغابن فیہ کثیر من الناس. یتغابن فیہ کثیر من الناس. بہت سارے لوگ وہ .com میں چلے جائیں گے. من یؤمن باللہ اور جو ایمان رکھے گا اللہ تعالیٰ پہ ویعمل صالحا. اب جو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ لاس والا دن ہے تو اٹ مینس کہ ایوری ون ول لوز ہی ول لوز سم تھنگ. ایوری ون ہی ول لوز سم تھنگ. لیکن اللہ کریم نے فرمایا نو دوز ہو ہیو ڈن بلیو ان گڈ پریکٹسز وی ول اریز دیئر سیئات اینڈ دیئر برائیاں. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور جو ایمان رکھے گا اللہ تعالیٰ پہ وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور عمل کرے گا صالح يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ اللہ کریم ریمو کرے گا اریز کرے گا اس کی برائیاں. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ اور اللہ داخل کرے گا اس کو باغات میں تجری من تحتها الانہار کہ جاری رہیں گے اسی کے اندر نہریں خالدین فیہا ہمیشہ ہوں گے وہاں ابداً فاریور. ذالک الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. والذین کفروا لیکن وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں وکذبوا بآیاتنا اور جنہوں نے جھٹلایا ہے ہماری آیات کو اولئک اصحاب النار یہ جہنمی ہیں. خالدین فیہا ہمیشہ ہوں گے جہنم میں. وبئس المصیر اور بہت بری جگہ ہے جہنم. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. یہ رکوع یہی ہے مدنی آیات. هذا الرکوع ہوا نزلت بمدینہ. رسول پاک مومنوں سے اللہ کریم فرماتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی. مصیبتیں آتی رہیں گی کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ اللہ بھی کرتے رہتے ہیں اور بھوک بھی مار رہی ہے. اللہ اللہ بھی کرتے رہے بیماریوں نے بھی جکڑے رکھا ہے. اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں اور مہنگائی نے بھی بیڑا غرق کر دیا. سو لیٹس لیو دس دین آف اللہ سبحانہ وتعالی ایون. اللہ کریم نے فرمایا نو یو مسٹ بی اسٹیبل. ما اصاب من مصیبت نہیں پہنچے کوئی بھی مصیبت اللہ باذن اللہ بٹ ود دی لیف آف اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ کریم فیصلہ کر جاتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ اور جو عقیدہ رکھے گا اللہ تعالیٰ پہ یہدِ قلبہ وصل مرادہ. یہدِ قلبہ فوصل مرادہ. یہدِ قلبہ وہ اپنے دل کو گائیڈ کرتا ہے مطمئن رکھتا ہے اس کے استقامت میں کوئی فرق نہیں آتا. فَيَسْتَقِيمُ عَلَى الدِّينِ وَلَا يَتْرُكُ الدِّينَ لِأَجْلِ الْمَصَائِبِ. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ کریم ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ اوبے کرو اللہ تعالیٰ کو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت کرو رسول پاک کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر آپ نے منہ موڑ لیا اعرضتم فَإِنَّمَا تو بات یہ عَلَىٰ رَسُولِنَا کہ ہمارے پیغمبر کی ذمہ داری البلاغ المبین کلیئر کٹ میسج کنوے کرنا. ٹو کنوے اے کلیئر میسج. دیٹ واز ہز ڈیوٹی. ہی ہیز ڈن ہز جاب.
اللہ لا الہ الا ہو، توت والی بات، اللہ لا الہ، اب اللہ کریم فرماتی ہے ساری تگدو ہوتی ہے توت والی بات کے لیے کہ توحید کو پلے باندھے رکھو۔ اللہ اللہ تعالی لا الہ نہیں ہے مستحق عبادت کا الا ہو مگر یہی اللہ، وعلی اللہ اور خاص اللہ تعالی پہ فلیتوکل المؤمنون اعتماد رکھا کریں مومن، یا ایھا الذین آمنوا او ایمان، سو توکل ہوا رفض الاسباب عن القلب لا عن القالب، قالہ ابن القیم فی زاد المعاد، محمد رفض الاسباب عن القلب لا عن القالب، اسباب پہ عقیدہ نہ رکھا جائے، یہ نہیں کہ اسباب کا عمل نہ کیا جائے، اسباب کا عمل نہ کرنا یہ شریعت میں ناجائز ہے، یہ شریعت میں نہ، تبھی تو طارق ابن زیاد پر اپنے ساتھیوں نے اعتراض کر دیا۔ طارق ابن زیاد جب اندلس پہنچ گئے اسپین تو اس نے شپ کو ساری شپس کو آگ لگا دی، جس دن ساری آرمی لے آئے تھے تو شپس کو آگ لگا دی، اس نے گویا میسج دے دیا آرمی کو کہ یہ جگہ فتح کر دی کیا ہے، کیونکہ جو واپس جانے کے اسباب تھے وہ تو میں نے ختم کر دیے، صحیح، تو آپ کے لیے بس یا میدان جنگ میں مرنا ہے یا پھر سمندر میں ڈوب کے مرنا ہے، کیونکہ شپ تو ہے نہیں کہ وہ آپ کو واپس لے جائے، میں نے سارے شپ وہ راک بنا دیے۔ علامہ نے کہہ دیا کہ طارق جو بر کنارے اندلس سفینہ سوخت، نوید پھر وہی بات کہ پڑھو فارسی، کہ طارق جو بر کنارے اندلس سفینہ سوخت، گفتند کار تو بن گائے خیرت خطا۔ علامہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ طارق ابن زیاد نے جب شپس کو آگ لگا دی تو اس کے اپنے مجاہدین نے اعتراض کر دیا کہ یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوئی، کیوں؟ دورے معصواد وطن باس جو رسیں ترکے سبب ضرور شریعت کو جا رواز، ہم تو وطن سے بڑے دور ہو کے نکل آئے ہیں، واپس کیسے جائیں گے؟ بڑے دور نکل آئے ہیں، جب شپ آپ نے ختم کر دیے سارے تو واپس کیسے جائیں گے؟ یہ ہمارے واپس پہنچنے کے اسباب تھے، اور اسباب کو ختم کرنا یہ شریعت کا تقاضا نہیں، اسباب کو ختم کرنا یہ شریعت کا تقاضا نہیں۔ طارق ابن زیاد نے کہا یہ میں جانتا ہوں کہ اسباب کو ختم کرنے کے میں ایک دوسرا میسج دینا چاہتا ہوں، ہاں، خندید و دست خیش، خندید کا معنی کہا لگا دیا اس نے، خندید و دست خیش بشمشیر برد و گفت، اپنے تلوار کو اس طرح لہرایا، کہا لگایا اور تلوار کو لہرایا، خندید و دست خیش بشمشیر برد و گفت، ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس، کہ ہمارا کوئی وطن نہیں، ہر وطن ہمارا وطن ہے جو ہمارے خدا کا وطن ہے، اس علاقے کو اپنا وطن بنانا ہے۔ تو یہ تو انہوں نے میسج گین کر دیا اور ایسے ٹوٹ پڑے کہ اندلس کو فتح کر دیا۔ چودھری صاحب آپ بھی یہ فارسی سیکھ لیں، صحیح، یا ایھا الذین وعلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پہ فلیتوکل المؤمنون، اعتماد کریں مومن لوگ، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ان من ازواجکم، تحقیق آپ کے بعض اسپاؤسز، شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، الزوج للزوجہ والزوجۃ للزوج، الزوج للزوجہ کثیرا ما یکون الزوج مصیبہ وکثیرا ما تکون الزوجۃ مصیبہ۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ کبھی شوہر بیوی کے لیے مصیبت بن جاتی ہے اور کبھی بیوی شوہر کے لیے، اس نے کہا کہ عموماً بیوی ہی مصیبت ہوتی ہے۔ یا سبحان اللہ، ولیکن الزوج کلمہ مشترکہ بین الزوج والزوجہ، ان من ازواجکم واولادکم، ان من ازواجکم واولادکم، آپ کے بعض اسپاؤسز، آپ کے بعض اسپاؤسز، آپ کے شوہر یا بیویاں، وَأَوْلَادِكُمْ، اور آپ کے بعض بچے، عَدُوًّا لَكُمْ، وہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں، آپ کے دین کو تباہ کرتے ہیں، وہ آپ کے دشمن بنتے ہیں، کیا آپ کے دین کو تباہ کرتے ہیں، تو ایسی بیوی وہ دشمن ہوتی ہے، ایسا شوہر۔ آج ہی اوریگن سے ایک فون آیا، ایک خاتون رو رہی تھی کہ میرا شوہر ایسا بدتمیز آدمی ہے کہ وہ مجھے کبھی کبھار تو وہ خود نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن میں جب نماز پڑھتی رہتی ہوں اسے بڑا غصہ آ جاتا ہے کہ بغیر نمازوں کے اور کوئی کام ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا نفل نہ پڑھا، اس نے کہا نفل نہیں پڑھتی، نفل کے لیے کاہے کا چھوڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ فرض پہ بھی اسے غصہ آ جاتا ہے کہ بس دن میں ایک پڑھو اور آپ تو ہمیشہ پڑھتی رہتی ہیں، صحیح۔ اور اس نے کہا کہ مجھے پردہ نہیں کرنے دیتی، 4 بچے بھی ہیں، وہ بھی جوان ہے، اور ابھی اس آدمی کا یہ موڈ بن گیا ہے، تو اب میں کیا کروں؟
تو میں نے کہا کہ اپنے گھر کو تو ویران نہ کرو، آپ اسے کنونس کیا کرو کہ کچھ دوست ہوں گے اسی کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ مصیبت تو دوستوں سے ہے، صحیح، ہاں مصیبت وہاں سے بنی ہوئی ہے، صحیح، ایسوسیشن سے مصیبت وہاں سے بنی۔ تو میں نے کہا کہ اب یہی شوہر اس دیندار خاتون کے لیے خدا کا عذاب بنا ہوا، صحیح، کہ وہ دین کا التزام چاہتی ہے اور وہ التزام کرنے نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یوتا برجل یوم القیامہ فیقول الملائکہ اکلا عیالہ حسناتہ، اکلا عیالہ حسناتہ، کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا تو فرشتے اللہ سے کہیں گے کہ آدمی تو بڑا نیک تھا لیکن اس کے اولاد اور اس کے بیوی نے یا اس کے شوہر نے اس کے سارے حسنات کا بیڑا غرق کر دیا ہے، صحیح۔ اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وعنا الليل وعنا النهار والله خير حافظا والحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ نمبر 14، یا ایہا الذین آمنوا ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم، تاکہ ایک بعض آپ کے اسپاؤسز میں سے، و اولادکم اور آپ کے چلڈرن میں سے، عدو لکم وہ دشمن ہوتے ہیں آپ کے لیے، احذروہم تو آپ انہی سے محتاط رہیں، بی کیئرفل، بی کیئرفل آف دیم، فاحذروہم تو آپ کیئرفل رہیں۔ اب دیکھیں اللہ کریم نے یہ نہیں کہا ان من ازواجکم و اولادکم و عدوکم، لم يقل عدوکم لأن العداوة هناك لیست ذاتیہ، یہ آپ کے دشمن ہیں، نہیں آپ کے لیے دشمن ہیں۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے، ایک یہ کہ آپ کے دشمن ہے so they will take into consideration your enmity everywhere, but as far as the case of your spouses and children are concerned, their subject matter is not enmity, but the things they are doing, its ultimate result will be that enmity. That's why Allah subhanahu wa ta'ala says aduwwan lakum, and he did not say aduwakum. اگر وہ یہ کہتے کہ عدوکم تو اٹ مینس کہ پھر تو دشمن ہی ہوتے، نہیں، اللہ کریم نے فرمایا آپ کے لیے دشمن ہیں، تو آپ کے لیے دشمن کہ ڈائریکٹلی وہ دشمنی میں انوالو نہیں، لیکن آپ کو جس نہج پر وہ ڈالے ہوئے ہیں اسی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ تو میرے ساتھ دشمنی کر رہا تھا، کیونکہ اس کا نتیجہ ادروائز نکلا۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم، تحقیق آپ کے اسپاؤسز میں سے، و اولادکم اور آپ کے اولاد میں سے، عدو لکم دشمن ہے آپ کے لیے، فاحذروہم تو آپ انہی سے محتاط رہیں، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَإِن تَعْفُوا فَلَا تُقَاوِمُوا، وَإِن تَعْفُوا اگر آپ عفو کریں، یعنی مین ان کے ساتھ مقابلے پر نہ آئیں، مقابلے پہ آئیں گے تو وہ stubborn ہو جائیں گے، you may not compete them otherwise they will become stubborn. That's what Allah subhanahu wa ta'ala meant by ta'fu, you should be kind to them. وَإِن تَعْفُوا اور اگر آپ نے ان کو معاف کر دیا، یعنی ان کے ساتھ مقاومت شروع نہیں کی، کیونکہ آپ چلڈرن سے کیا مقاومت کریں گے، آپ اسپاؤس سے کیا مقابلہ کریں گے۔ وَإِن تَعْفُوا فَلَا تُقَاوِمُوهُمْ إِنْ أَذْنَبُوا فَلَا تُقَاوِمُوهُمْ۔ وَإِن تَعْفُوا اور اگر آپ نے معافی دے، وَتَصْفَحُوا فَتَسْكُتُوا عَنِ التَّوْبِيخِ فَلَمْ تُوَبِّخُوهُمْ آپ نے ان کو اسی وقت سخت نہیں کہا جس وقت اس نے حرکت کی، کیونکہ وہ سٹبن ہو جائے گا، تو اللہ کریم نے فرمایا اسی وقت آپ کیپ کوائٹ، لیٹر آن یو شوڈ ڈسکس دا میٹر وتھ، لیٹر آن یو شوڈ ڈسکس اٹس یا ڈپلومیٹک وے۔ دیکھیے اللہ کریم یعنی فیملی بریک سے اللہ کتنا آدمی کو بچانا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی doesn't want to break up your family, so therefore he is giving us this type of guidance. وَإِن تَعْفُوا اگر آپ نے عفو درگزر کیا، وَتُعْرِضُوا اور آپ خاموش رہے، تُعْرِضُوا اصل مین اعراض الوجہ، وَتُعْرِضُوا فَلَمْ تُوَبِّخُوهُمْ
وَتُعْرِضُوا وَتَصْفَحُوا، اور آپ لوگوں نے منہ پھیر لیا. منہ پھیرنے کا معنی یہ نہیں کہ be indifferent of them. No, you may not talk to them in the same time when they are doing something wrong or they have done something wrong. Later on you should discuss it. That's son. Or if you are talking to your wife, then you should say, honey, should not be that way. تبھی تو بھگ گئی نا. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر آپ ان کو درگزر کریں فَبِحَا وَنِعْمَتْ، وَتَغْفِرُوا فَبِحَا وَنِعْمَتْ، یہ اچھا کام ہے. You must be kind to them, but be careful of them. You must be kind to them, but be careful. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. انما بات اموالکم، کہ آپ کے بال و اولادکم، اور آپ کے اولاد فتنۃ ابتلاء، فتنۃ ابتلاء، یہ ایک ٹیسٹ ہے، ٹرائل ہے آپ کے لیے. You have been put on test or to trial، کہ آپ ایک امتحان میں پڑے ہوئے ہیں. انما اموالکم، تحقیق آپ کے اموال و اولادکم، اور آپ کے اولاد فتنۃ ابتلاء، یہ ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ ہے. اب فتنہ ایسا لفظ ہے، یہ کامن ہے لغت عربی میں. کبھی فتنہ مصیبت کے معنی میں آتا ہے، کبھی کنسپیریسی کے معنی میں آتا ہے، کبھی جس آدمی نے کوئی لوگوں کے درمیان ادھر سے بات اٹھا کر وہاں لے جانا، وہاں سے یہاں لے جانا، اور لوگوں کے درمیان کچھ نفرتیں ڈیولپ کر رہا تھا، اس کو کہتے ہیں فتنہ. اب یہ تو اللہ کی نظر میں بڑی خبیث چیز ہے. صحیح. تو اب فتنہ کا معنی ہے کئی سارے لغت عربی میں. فتنے کے معنی یہ عذاب کے معنی میں بھی آتا ہے، فتنۃ اللہ، واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. واتقوا فتنۃ، اس کا ایک معنی ہے واتقوا عذاب لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ آپ اللہ کے اس عذاب سے ڈریے جو صرف ظالموں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، آپ کو بھی رگڑا دے دے گا. یہ تو جب آپ نحوہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ آئے گا. یہ نحوہ کا مسئلہ ہے، گرامر کا مسئلہ ہے. ابھی تک ہم اس سٹیج پر نہیں پہنچے. وہ تو جب نحوہ شروع کریں گے، گرامر پڑھیں گے، تو پھر آپ کو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا کہ بھائی ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیوں کہتے ہیں، اور پھر آذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کیوں کہتے ہیں. دیٹ از گرامیٹیکل پرابلم. سو اینی ہاؤ، تو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تحقیق آپ کے اموال اور آپ کے اولاد فتنہ ہے. سو فتنہ ہیئر ان دی میننگ آف ٹیسٹ، ان دی میننگ آف ٹیسٹ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیٹے تھے، ایک بدو آئے، ایک بدو صحرائی آدمی آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ انی اکرہ الحق. جاء بدو الی عمر رضی اللہ تعالیٰ فقال انی لا اکرہ الحق، میں حق کو برا سمجھتا ہوں، میں حق کو برا سمجھتا ہوں. وأحب الفتنہ، اور میں فتنے سے محبت کرتا ہوں. وأصلی بعد العصر، اور عصر کے بعد نماز پڑھتا رہتا ہوں. فإن الصلاة بعد العصر مکروہ قد نہا عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے نماز عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا. تو مکروہ ہے، گناہ ہے. نماز عصر کے بعد نفل پڑھنے وہ تو گناہ ہے. تو اس نے کہا وہ صلی بعد العصر، اور میں صلاۃ پڑھتا ہوں عصر کے بعد. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا کہ ہی از گوئنگ ٹو وائلیٹ دی رولز آف اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ پراپٹ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً حکم دے دیا جلاد کو کہ جی بسیفک، فامر جلادہ جی بسیفک، هذا الذي قد ارتد عن دینه یکرہ الحق ویحب الفتنہ وصلی بعد العصر، کہ یہ تو مرتد ہو چکا ہے، ساری باتیں ارتداد کی ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کان علی جالسا معه فقال لا یا امیر المومنین ان لکلامہ محملا صحیحا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا نہیں جی، اس کے بیان کی اچھی تعویل بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کفر سے بھی بچ جائے گا اور قتل سے بھی بچ جائے گا. تو اس نے کہا کہ وہ کیا، اس کی کلام کی کیا تعویل، یہ حق سے نفرت کرتا ہے، حق سے نفرت کرنے والا کافر ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کا ایک دوسرا معنی بھی لغت عربی میں الامر الیقینی، الحق بمعنی الامر الیقینی. حق کا معنی وہ بات جو یقینی طور پر ہونے والی ہو، جو یقینی طور پر. اب کسی کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کی جو کینسر ہے وہ تو کرانک ہو چکی ہے اور نو اینی ٹریٹمنٹ، تو یقینی بات ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ موت. صحیح. اب اگر کوئی کہہ دے کہ میں کینسر کی اس کیفیت سے نفرت کرتا ہوں
اور اسی سے تعبیر کر دے حق پر، امر یقینی پر، کہ میں اس امر یقینی سے نفرت کرتا ہوں، تو اس میں گناہ کی کون سی بات ہے؟ کون چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ صحیح. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کلمہ حق اس کا ایک معنی ہوتا ہے الامر الیقینی، الامر الذی یقع یقینا، فاذا ما قال انی لاکرہ الحق اے انی لاکرہ امرا یقینیا والمراد به الموت كما قال اللہ عز وجل واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، کہ اس نے کہہ دیا میں حق سے یعنی یقینی معاملے سے نفرت کرتا ہوں، اس کا مراد تھا موت، کہ میں موت سے نفرت کرتا ہوں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے موت کو یقین کہہ دیا کہ واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، آپ اللہ کی بندگی کرو تا آ کے آپ کو موت پہنچ جائے، یعنی مرنے تک. تو حضرت علی نے کہہ دیا کہ جی میں بھی نفرت کرتا ہوں، نہیں چاہتا کہ مر جاؤں، اور آپ بھی نفرت کرتے ہیں، انسان کی طبیعت ہے. قل ان الموت الذی تفرون منه هذه طبیعت الانسان انه يفر عن الموت ولا يحب الموت، کہ وہ مرنے کو پسند تو نہیں کرتا. تو اس نے کہا میں بھی نفرت کرتا ہوں. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوسری بات جو یہ کہہ رہا ہے وہ حب الفتنہ، کہ میں تو فتنہ تو شرک ہوتا ہے، الفتنہ تو ہوا شرک، والفتنہ تو ہوا کنسپیریسی، والفتنہ تو عذاب اللہ، کہ فتنہ کنسپیریسی ہے، فتنہ شرک ہے، فتنہ مصیبت ہے، بلڈ شیڈ ہے، مسلمانوں کے درمیان فساد پیدا کرنا ہے، اس کو فتنہ کہتے ہیں. جو آدمی اس کو پسند کرتا ہے تو وہ آدمی تو واجب القتل ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں جی، یہ جس فتنہ کا تذکرہ کر رہا ہے وہ میں بھی پسند کرتا ہوں اور آپ بھی پسند کرتے ہیں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ جو کہتا ہے کہ مجھے فتنے سے محبت ہے تو اس کا مراد فتنے سے اموال اور اولاد ہے، اور آپ کو بھی پسند ہے اور مجھے بھی پسند ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کہتا ہے وہ اصلی بعد العصر، اصلی کہ میں نماز عصر کے بعد نماز پڑھتا رہتا ہوں. اس نے کہا کہ اصلی کے بھی دو معنی ہیں، ایک ہے اصلی ای الصلاۃ، اور دوسرا معنی اصلی اے علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نماز عصر کے بعد رسول پاک پہ درود پڑھتا رہتا ہوں. تو حضور نے نماز سے منع کر دیا ہے. نماز عصر کے بعد درود پڑھنا تو بہترین عبادت ہے. ہمارے شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا تو طریقہ تھا، عصر کے بعد مغرب تک وہ صرف درود کی ورد کرتے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت علی نے جو تعویلات پیش کر دیے تو حضرت عمر نے ایک جملہ کہہ دیا، یا علی لا ابقانی اللہ فی ارض لست فیہا، کہ علی جہاں آپ نہ ہوں اللہ مجھے اس زمین میں نہ لے جائیں، یعنی آپ کا ہونا ضروری ہے، ادروائز میں نے تو ابھی آدمی کا بیڑا غرق کر دیا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت پہ استدلال کر دیا کہ فتنہ کا معنی ابتلا ہے، ٹیسٹ ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بات ہے کہ آپ کے اموال اور آپ کے اولاد فتنتن، فتنتن یہ فتنہ ہے. واللہ عنده اجر عظیم، اور اللہ کریم اس کے پاس ہے بہت بڑا اجر. فاتقوا اللہ، تو آپ ڈریے اللہ تعالیٰ سے، مستطاعتم جتنا آپ کے بس میں ہے. فاتقوا اللہ، آپ ڈریے اللہ تعالیٰ سے، مستطاعتم ٹو دی بیسٹ آف یور پاور ایز یو کین ڈو. ٹرائی ٹو دی بیسٹ آف یور پاور ٹو بی افریڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ اللہ سے کتنا ڈرو گے اس کے کوئی لمٹس نہیں ہیں. There are no limits of the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. بس ٹرائی کریں کہ جتنا زیادہ اس سے ڈریں تو اسی میں خیر و برکت ہے. اب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت ناسخ ہے ایک دوسری آیت کے لیے جو سورہ آل عمران میں گزر چکی ہے. آل عمران قال بعض المفسرین ان هذه الآية ناسخة لآية سورة آل عمران ولكن لا نقول به، نؤمن بالنسخ ولكن قد نؤول. نعم، لأن المنكرين من نسخ اليهود، اليهود أنكروا النسخ كلا، أنكروه، ولأجل ذا لا يقولون بنسخ دينهم ونسخ شريعة. يا أيها الذين آمنوا ایمان والو اتقوا الله حق تقاته، آپ ڈریے اللہ تعالیٰ سے حق تقاتے، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اور آج کے سبق میں آیا فاتقوا اللہ مستطعتم، جتنا آپ ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو. تو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے دیٹ از بیانڈ لمٹ، دیٹ از بیانڈ لمٹ حق تقاتی. فاتقوا اللہ مستطعتم دیٹ از انڈر لمٹس. بٹ وی ڈونٹ ایگری، ہم نہیں ایگری کرتے مفسرین کے ساتھ کہ وہ ناسخ ہے. اصل میں نسخ نہیں، وہ تشریح ہے اس آیت کی.
That ayah, Surah Taghabun, that is tafsir lihadh al-ayah. Haqqa tuqatihi. How you will find out that what is the haqqa tuqatihi of Allah subhanahu wa ta'ala? So that is there in Surah At-Taghabun, mastata'tum. To the best of your power as you can do. وزن میں آگئے کہ جتنا آپ کے بس میں ہے اسی حد تک آپ ڈرتے رہیے. فتشریح ولا نسخ متى ما امكن الجمع بين الايتين لا يصوار الا النسخ. هذا ما قلناه لا يصوار الى النسخ. اتقوا الله ما استطعتم. ڈرے اللہ تعالیٰ سے ما استطعتم جتنا آپ کے بس میں. واسمعوا سنو اللہ کے حکم کو. واطیعوا اور اللہ کی اطاعت کرو. وانفقوا خیرا وانفقوا اور آپ انفاق کرو. یکن خیرا لانفسکم وانفقوا اور انفاق کرو. وجزاؤہ یکن خیرا لانفسکم وہ ہوگا بہتر آپ کے لیے. وانفقوا یکن خیرا لانفسکم. محمد وانفقوا هذا شرط يكون خيرا هذا جزاء. وانفقوا فإن خيرا ليس بمفعول لانفقوا هو مفعول لفعل مقدر وهو يكن. وانفقوا يكن خيرا لكم. مفهوم؟ مقدرة. وانفقوا آپ انفاق کرو. یکن خیرا لانفسکم وہ بہتر ہوگا آپ لوگوں کے لیے. ومن یوق شح نفسه وقا یقی وقیان ووقیہ یوقا وقایا. ومن یوق صیغۃ المجہول وقیہ یوقا ایسے وائس ہے. ومن یوق شح نفسه اور جسے بچایا گیا شح نفس اس کے فطری بخل سے. فإن الانسان بخیل فطران فطرتن وہ بخیل ہے. انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ بخل. انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ بخل. وہ اس نیچر کو مہذب کروائے گا. He has the duty to civilize his nature, to civilize and to polish his nature by donations and infaq in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. لیکن یہ کب ہوگا؟ by the توفیق of Allah. Nobody can do it without the توفیق of Allah. اس لیے اللہ کریم نے یہاں پیسے وائس استعمال کر دیا. وَمَن يُوقَ اور جسے بچایا گیا. کس نے بچایا؟ اللہ نے. آدمی اپنے کو نہیں بچا سکتا کیونکہ بخل اس کے نیچر میں ہے. تو جب بخل نیچر میں ہے تو اسی کے لیے اللہ کی توفیق ضروری ہے. وَمَن اس لیے اللہ کریم نے نہیں کہا وَمَن يَتَّقِ شُحَّ نَفْسِهِ لا وَلَمَن يُوقَ اے وقاہ اللہ. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ اور جسے بچایا گیا شُحَّ نَفْسِهِ بخلہ الفطری. شُحَّ نَفْسِهِ بخلہ. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. آیا نمبر 127 I think 128. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا او اعراضا. وَإِنِ امْرَأَةٌ اگر کوئی خاتون محمد خاتون تعرف. وَإِنِ امْرَأَةٌ اگر کوئی خاتون خافت من بالها وہ ڈرتی رہے من بالها اپنے ہسبینڈ سے نشوزن زیادتی کرنے سے کہ میرا شوہر ہٹلر بنے گا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا یا ہٹلر بن چکا ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا اور اگر کوئی خاتون وہ ڈر چکے من بالها اپنے شوہر سے نشوزن زیادتی اور سرکشی کے او اعراضا یا لا تعلق ہونے کے کہ یہ ادھر ادھر کہیں گریز مس کرے گا. صحیح صحیح نا کہیں ادھر ادھر چونچ مارتا رہے گا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا کہ میرے ساتھ زیادتی کرے گا او اعراضاً یا توجہ نہیں کرے گا فلا جناح علیہما تو یہ کوئی وبال کی بات نہیں ہے. اصلحا بینہما صلحا کہ وہ بیٹھ کے ریکنسائل کریں کہ بھائی یہ بات پھر وہ ہمارے ہاں پشتوں میں ضرب المثل ہے. یہ جو آپ تو زمیندار آدمی ہیں اور آپ بھی زمیندار ہیں. جب آدمی آپ پاشی کرتا ہے سیرابی تو سیرابی میں جہاں پہ یہاں پانی آ جاتا ہے تو یہاں اس کھیت کو پھر اس کھیت کو ہم کہتے ہیں ورخ. اب کیا کہتے ہیں وہ بچے کم تیرا ہے ورماتے تیرتا ہاں بان برتوا ہے. اینی ہاؤ سو وہ ہمارے ہاں ضرب المثل یو کین سے
کہ پھر برج کے نیچے سے بہت سارا پانی نکل گیا ہوگا. صحیح, برج کے نیچے سے بہت سارا پانی نکل گیا ہوگا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جیسے ہی ان کو احساس ہو جائے کہ تھنگز آر گوئنگ ادر وائز, ہاں, سو دے شوڈ سٹ ٹوگیدر. کیا ہے بھائی, بیٹھ جائیں, ذرا ریکنسائل کریں. کچھ چیزیں آتی ہیں ذہن میں. آپ رات 1 بجے کہاں بیٹھ رہے تھے 1 بجے تک کہ بھائی things are going otherwise. Sometime I do call you and your cellular is میں آ گئی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جہاں پہ بھی یہ چیزیں پیدا ہو گئی تو they should reconcile, they should sit together and reconcile. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا, اور اگر کوئی, اس لیے میں کہتا ہوں, میں دیکھیے یہ میرا ایمان ہے کہ مسلمان قرآن کو فالو کریں. فیملی لائف سموتھ, سوشل لائف سموتھ, پولیٹیکل لائف سموتھ, نیشنل لائف سموتھ, انٹرنیشنل لائف سموتھ. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا, اور اگر کوئی خاتون خافت, وہ ڈر چکے, من بالها, سورہ نساء, ہاں, وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا, وہ ڈرتے نشوز, عدم الاطاعہ, عدم الاطاعہ. ان الحسبینڈ لا یطیعنی قط ولا یسمعنی قط ولا یسمعنی قط, کہ وہ مجھے سنتا ہی نہیں, بات کو کوئی توجہ ہی نہیں دیتا. پتہ نہیں اس آدمی کو کیا کچھ ہو گیا ہے, کہاں رشتے پیدا کر دیے. امرأة خافت من بالها نشوزا او اعراضا, یا لا تعلقی سے وہ ڈر گئی ہے, فلا جناح علیہ ما یصلحا بینہما صلحا, تو یہ کوئی وبال والی بات نہیں. اب اللہ کریم یہ فلا جناح کیوں کہہ دیتا ہے, یہ فلا, کیونکہ عربوں میں ایسے ٹرائبس تھے کہ میاں بیوی کا آپس میں بیٹھ کر مشورے سے بات کرنا یہ بڑی عار والی بات معلوم ہو رہی تھی. ہمارے ہاں ابھی تک دیہات میں وہی چیز ہے. دیہات میں کوئی خاتون ڈائریکٹلی اپنے ہسبینڈ سے بات نہیں کر سکتی. دیہات میں ابھی تک, ہاں, وہ وہاں ٹریڈیشن گندے ہیں, وہاں کے وہ ٹریڈیشن جو ہیں وہ روایات, وہ گندے روایات ہیں کہ بھائی بیوی, اور اگر بیوی نے بات کی, یا سبحان اللہ, اور پیرنٹس نے دیکھ لیا اس آدمی کو, اچھا بیوی کے دلے, اس بیوی کی بھی شامت آ گئی اور مرد کی بھی شامت آ گئی. صحیح, اور یہ حیوانیت ہے. یہ کیا ہے, یہ ہے 10 جناور توڑ دے, کسنگا میں جانا, ہاں. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا لَا وَبَالَ عَلَيْهِمَا, انہیں پر کوئی وبال نہیں, يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا أَنْ يَجْلِسَا وَيُصْلِحَا, کہ وہ دونوں آپس میں بیٹھ جائیں and reconcile. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, اور ریکنسلیشن اور صلح کرنا یہ بہترین بات ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, اور حاضر کیے گئے ہیں انسانی فطرت الشُّحَّ. Look, وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ اُحْضِرَا, once again passive voice, ماضی مجهول, ماضی مجهول ليس معلوم. احضر يحضر احضارا, احضر ماضی معلوم, وهذا مبني للمجهول. وأحضرت الأنفس الشح, الأنفس نائب الفاعل ليس بفاعل, هذا يقال له نائب فاعل, نائب الفاعل او مفعول ما لم يسمى فاعله, مفعول ما لم يسمى فاعله. وأحضرت الأنفس الشح, اور حاضر کیے گئے ہیں انسانی نفوس الشح, بخل کے ہاں, یعنی انسانی نفوس کو, جس طرح آدمی حیوان کو پکڑ کر پانی پینے کے لیے پانی کے ہاں لے جاتا ہے, اللہ کریم فرماتے انسانی نفوس کو بخل کے دریا میں پانی پلائی گئی ہے. صحیح, تو بخل ان اے سینس کہ وہ کبھی کائنڈنس کا مظاہرہ نہیں کرے گا, وہ ایگو کا مسئلہ بنا دے گا. تو اللہ کریم نے احضرت الانفس الشح میں یہ بات ذہن کہ آپ جب بیٹھتے ہیں تو ایگو کا مسئلہ پیچھے رکھ دیں. وہ جو آپ کا نیچر ہے ایگو کا مسئلہ, کہ میری بات کو مانی جائے, میری بات کو مانا جائے تو اصلاح, ادروائز فساد. صحیح, تو اللہ کریم تو آپ نے بس یہی بات کہی تھی کہ مائی وے یا ہائی وے. شح کا معنی بخل, شح کا معنی بخل, مائزر.
وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، بیک ٹو یور سبق، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جسے بچایا گیا شُحَّ نَفْسِهِ اس کے فطری بخل سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر آپ قرض دیتے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن، ان